الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم قرآن مجید کے آخری پارے میں پہنچے ہوئے ہیں. اس پارے میں جو بڑے بڑے تھیمز ہیں ان پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. پارہ اما میں بہت سی صورتیں ہیں، اس لیے ان صورتوں کے نام لینے کے بجائے صرف ان کے مضامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس بارے میں 4 بڑے بڑے مضامین ہیں. پہلا مضمون ہے آخرت والا. جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آخرت کا آنا کیوں ضروری ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ بھی زیر بحث ہے. پھر روز قیامت سورج چاند ستاروں کے ساتھ جو کچھ ہوگا، آسمان و زمین جس طرح سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیے جائیں گے، اس کا بھی ذکر ہے. پھر میدان محشر میں دوبارہ انسانوں کو جمع کیا جائے گا، حشر نشر کا دن، جس دن اچھوں کو ان کی نیکی کا بدلہ، بروں کو ان کے برائی کی سزا ملے گی. کچھ لوگ جنت چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم چلے جائیں گے. یہ سارے مضامین اس پارے کے بہت سی صورتوں میں بدل بدل کر آئے ہیں. دوسرا جو مضمون ہے وہ ہے ہیومن بیہیویئر کا. انسان کس طرح سے مختلف مواقع پر بیہیو کرتا ہے، خاص کر جب اسے دولت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، تو پھر وہ اینٹتا ہے، پھر وہ اکڑ فو دکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا اس بارے میں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. سمود کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا رویہ کیا تھا؟ بڑی بڑی چٹانوں کو کھود کر اس کے اندر کارونگ کر کے بڑے بڑے محلات بناتے تھے. فرعون اپنے لاؤ لشکر پر مغرور تھا. یہ صاحب اقتدار لوگوں کی نفسیات ہے. پھر اسی صورت کے اندر عام انسانوں کی نفسیات بھی بیان کی گئی ہے. اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن. جب اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت بڑھا دی، اور جب اللہ تعالیٰ اسے بقدر رزق دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اہانت کر دی، مجھے ذلیل کر دیا. پھر اسی صورت میں آگے بیان کیا گیا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم غریبوں کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت نہیں دیتے، لوگوں کو اکساتے نہیں. تمہارا حال یہ ہے کہ وراثت کا سارا مال سمیٹ کر کھا جانا چاہتے ہو، مال کو جمع کر کے رکھنا چاہتے ہو. یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. آدمی ڈینگے مارتا ہے. ان سب کا تذکرہ آیا. پھر اس کا تیسرا جو بڑا مضمون ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا اونچا مقام. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلاسا دیا، آپ کو پہلی وحی بھیجی گئی. آپ نے جس موومنٹ کی شروعات کی وہ علم پر مبنی موومنٹ تھی. اہل کتاب کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا انتہائی ضروری تھا. ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو پیشین گوئی ہے تو وہ آپ کے آنے سے صادق ثابت ہوئی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، آخری نبی بنایا، آپ کو اونچا مقام عطا کیا، آپ کو شرح صدر عطا کیا، آپ کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا، آپ کو کوثر عطا کیا، آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا. یہ سب بحث اس کے اندر موجود ہے. اور پھر آخری حصہ ہے وہ وارننگ کا ہے. بالخصوص قریش کو ایڈریس کر کے بتایا گیا کہ جس کعبۃ اللہ کے حوالے سے تمہیں دنیا میں عزت ملی ہے، تم سفر کرتے ہو تو ہر جگہ تمہارا اونچا مقام ہے، وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اسے تم نے نہیں بچایا. جب ابرہہ
اپنا لشکر لے کر آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے یا چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اسے بچایا۔ لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ جہاں تم سفر میں جاتے ہو تمہیں جو عزت ملتی ہے، جو مقام ملتا ہے، جو مرتبہ ملتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اس لیے رب کعبہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس طرح سے اور بہت سی باتوں کے ذریعے سے انہیں وارن کیا گیا، آخرت کا تذکرہ کیا گیا۔ قبر تک پہنچنے تک انسان اپنے آپ کو بیکار کاموں میں مشغول رکھتا ہے، دنیا پرستی کرتا ہے، اور جب آخرت کو دیکھے گا تو عین الیقین ہو جائے گا، حق الیقین ہو جائے گا۔ یہ وارننگ کے مضامین آئے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھیمیٹک سٹڈی ہے۔ اب آج ہم ایک کی پر بات کرتے ہیں، اور وہ کی ہے، ایک صنعت ہے، صنعت احتباق۔ یہ ایک لٹریری بیوٹی ہے۔ ہم نے حذف محذوف پر بات کی تھی 2-4 دن پہلے۔ آج ہم ایک اور صنعت پر، آج ہم قرآنک سائنسز میں سے ایک اور سائنس پر بات کریں گے، ایک نیا آئیڈیا آپ کو دیں گے۔ خاص کر اسٹوڈنٹس جب قرآن پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی پڑھتے ہوئے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مس ہو رہی ہیں، تو وہ مسنگ جو کچھ ہیں وہ ایک حکمت کے تحت ہیں۔ اس میں بتایا گیا ون آف دا فائنسٹ لٹریری اسٹائلس آف قرآن۔ قرآن بے شمار صنعتوں کو استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں نے بتایا اس سے پہلے بھی کہ مثالوں کو استعمال کرتا ہے۔ قرآن کبھی حذف کو استعمال کرتا ہے، کبھی وجوہ اور نظائر کو استعمال کرتا ہے، کبھی مجاز کو استعمال کرتا ہے، اور کبھی یہ لٹریری اسٹائل ہے احتباق، اس کو استعمال کرتا ہے۔ While comparing two items, mention one from each side, the other to be filled up. قرآن اپنے قاری کے ذہانت پر یقین رکھتا ہے۔ جب دو چیزوں کا کمپیریزن ہوتا ہے تو قرآن ایک پہلو سے تذکرہ کرتا ہے، اس کا دوسرا پہلو مس کر دیتا ہے۔ قاری کا کام یہ ہے کہ جب اس کا ذکر آ گیا تو پھر جو مسنگ ہے اسے فل اپ کرے۔ موسٹ افیکٹو ٹو ایکسپریس ٹو کمپیریٹیو آئیڈیاز، جب بھی دو باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو احتباق کو استعمال کرنے کے نتیجے میں کم سے کم جملوں میں زیادہ سے زیادہ بات بیان کی جا سکتی ہے۔ میک ریڈر تھنک اینڈ یوز ہز مائنڈ انٹلیکچوئل ٹریننگ۔ قرآن انسانوں کی نفسیاتی ذہنی تربیت کرتا ہے، تو ذہنی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ صنعت احتباق استعمال کرنے کے نتیجے میں انسان ان باتوں کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے جو الفاظ میں موجود نہیں ہیں لیکن بین السطور موجود ہیں، جو ان بٹوین دا لائنز پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو صنعت ہے اس کو ہم آئرنی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اشارہ کنایہ جو کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ راست بات نہیں کی جاتی اور اس میں وہ حسن پیدا نہیں ہوتا، لیکن اشاروں میں بات کرنے سے، کنایوں میں بات کرنے سے بات کی فصاحت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور یوزنگ منیمم ورڈز بائی وچ میننگ از کنویڈ، اٹ از اے فارم آف ایلیکوینس اینڈ ریٹورک۔ لٹریچر کی زبان میں ریٹورک جب استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک ادبی حسن اور ادبی پہلو ہوتا ہے، اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی بات کو پہنچانا ہوتا ہے۔ فصاحت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان دانی اچھی ہو، سلاست ہو، روانی ہو، جملے، محاورے وقت اور زمانے اور آڈینس کے لحاظ سے ہو، یہ فصاحت ہے۔ جیسے کہ پرندوں کی بولیوں میں، ان کی آوازوں میں کچھ حسین ہوتے ہیں، مینا اور بلبل، اور کچھ پرندوں اور جانوروں کی آوازیں بھونڈی اور درست ہوتی ہیں، کوے کی آواز، گدھے کی آواز۔ ایسے ہی الفاظ میں بھی بعض سلیس ہوتے ہیں جس کے اندر روانی پائی جاتی ہے، جس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، جس کے اندر لطافت پائی جاتی ہے، اور بعض الفاظ ہوتے ہیں جو ثقیل ہوتے ہیں، بوجھل ہوتے ہیں، بھونڈے بھی ہوتے ہیں۔ فصاحت کا مطلب یہ ہے کہ سلاست و روانی کے ساتھ نفیس الفاظ کے استعمال سے بات کو کنوے کی جائے۔ بلاغت کہتے ہیں جب آدمی بات کرے تو سامنے والے کو پہنچے، سامنے والا اسے ریسیو کرے۔ تو یہ قرآن فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، اس سے شاندار کلام دنیا میں کسی نے پیش نہیں کیا۔ قرآن نے اپنا جو چیلنج پیش کیا، قرآن مجید کے گوں ناگوں پہلو ہیں چیلنج کے، اس میں فصاحت و بلاغت بھی ایک اہم ترین پہلو ہے۔ تو ہم احتباق پر آج بات کر رہے ہیں۔ احتباق کو ایک مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔
دیکھیں یہ آیت ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو باعث سکون بنایا اور دن کو روشن بنایا۔ رات کو کیسے بنایا، اس کی صفت کیا ہے، یہاں مسنگ ہے۔ اس کا پرپس بتا دیا کہ لتسکنوا، تاکہ سکون حاصل کرو۔ دن کا پرپس کیا ہے یہاں نہیں بتایا گیا، لیکن اس کی صفت بتائی گئی کہ وہ روشن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہے یہ جملہ، رات کے بارے میں اس کا پرپس بتایا گیا، اس کی صفت نہیں بتائی گئی، اور یہاں دن میں صفت بتائی گئی، پرپس نہیں بتایا گیا۔ میں نے اسے ریڈ میں فل اپ کیا ہے، هو الذی جعل لکم اللیل مظلما، رات کو اس نے تاریک بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا لتبتغوا فیہ، اور دن کو اس نے روشن بنایا تاکہ تم دوڑ دھوپ کرو، محنت کرو، سرگرمی انجام دو۔ دن آرام کا وقت نہیں ہے، دن دوڑ دھوپ کا وقت ہے، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مظلماً اور لتبتغوا فیہ دونوں کو نکال دیا گیا، کیونکہ دو کمپیریٹیو چیزوں کی سٹڈی ہو رہی ہے، تو یہ صنعت احتباق ہے۔ یہاں ایک بات ہے تو اس کا اپوزٹ یہاں مس ہے، یہاں ایک بات اویلیبل ہے تو اس کا اپوزٹ یہاں مس ہے۔ ایک اور کمپیریزن دیکھ لیجئے، پھر ہم آگے آتے ہیں۔ ام یقولون افتراہ قل ان افترائتہ فعلی اجرامی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے افترا کیا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے ان افترائتہ فعلی اجرامی، اگر میں افترا کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اپنی طرف سے کتاب لکھ کر خدا کی طرف منسوب کرتا ہوں، تو میرا جرم میرے اوپر ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور تمہارے جرم سے میں بری ہوں۔ اب آپ اس میں کمپیریزن میں دیکھیے، اصل میں یہ کہا گیا فَعَلَيَّ اِجْرَامِ، میں اگر غلط ہوں تو اس کا جرم مجھ پر ہے، اور کہا وَأَنْتُمْ بَرَاءٌ مِّنْهُ، اور تم اس سے بری ہو۔ میں نے اگر جھوٹ کہا ہے، جرم مجھ پر ہے، تم اس سے بری ہو۔ وَعَلَيْكُمْ إِجْرَامَكُمْ، اور تمہارا جرم تم پر ہے، کہا کہ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، میں بری ہوں۔ تو دونوں کے کمپیریزن میں کہا گیا کہ میں اگر مجرم ہوں تو تم بری ہو، تم اگر مجرم ہو تو میں بری ہوں۔ تو یہ بات بیان کرنے کے لیے سو مینی ورڈز استعمال کرنے کے بجائے ریڈ والا حصہ اگر حذف ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دو کا کمپیریزن ہے، آٹومیٹیکلی آپ فل اپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں صنعت احتباق۔ اس جگہ ہم مولانا محمد فاروق خان صاحب، جن کا تعارف اس سے پہلے بھی ہوا ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جو صنعت احتباق ہے اس کا حسن اور لٹریچر میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید میں صرف قوانین ہی نہیں بیان کیے گئے ہیں، زندگی کے صرف ضابطے ہی نہیں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ قرآن حکیم ایک ادبی شاہکار بھی ہے۔ ادبی پہلو سے بھی یہ ایک بے مثل کتاب، آسمانی کتاب ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثلاً قرآن میں ادبی صنعتوں کا بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ پہلو ہمارے سامنے رہے تو قرآن کے سمجھنے میں، قرآن فہمی میں آسانی بھی ہوتی ہے، اور قرآن کے بیان کی خوبصورتی بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس وقت مثال کے طور پر صنعت احتباق کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ قرآن میں جہاں اور ادبی صنعتوں کا استعمال ہوا ہے، وہی ایک صنعت ہے صنعت احتباق۔ صنعت احتباق میں یہ ہوتا ہے کہ دو مقابل کی چیزیں لائی جاتی ہیں سامنے، اور ان کی صفات اور اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن
مثلا 6 صفات بیان کی گئیں، دونوں کی 6 صفات بیان کی گئیں، لیکن لفظوں میں صرف 3 بیان کیا، باقی 3 صفات کو چھوڑ دیا، لفظوں میں نہیں بیان کیا۔ وہ تقابل سے وہ اپنے آپ وہ صفات اور وہ اوصاف واضح ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں آیا ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ اس کا ترجمہ سادہ سے یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، رہے ظالم تو ان کے لیے تو دردناک عذاب جو ہے مقدر ہے، ان کے لیے دردناک عذاب رکھا گیا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ فرمایا جسے چاہتا ہے، اس آیت میں 6 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن لفظوں میں صرف 3 بیان ہوئی، باقی کو قاری یا سامع کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا کہ اتباق کی روشنی میں وہ ان باقی کو سمجھ لے۔ اس آیت میں ظالمین کا ذکر کیا گیا، مومنین کا لفظوں میں ذکر نہیں کیا گیا۔ کہا گیا کہ والظالمین اعد لهم عذاب علیم۔ صاف ظاہر ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت داخل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ طبقہ ظالمین کا نہیں ہوگا، یہ مومنین کو ہوگا، لیکن لفظوں میں بیان نہیں کیا کہ مومنین کو وہ داخل کرے گا رحمت میں۔ یہ خود احتباق کے ذریعے سے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ لوگوں میں ظالم ہیں تو ایک قسم لوگوں کی ایمان والوں کی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن ظالم نہیں ہوتے۔ مومن جو ہیں بھی اپنے آپ معلوم ہو گیا کہ ظالم نہیں ہوتے، وہ کسی کے ساتھ ظلم کو روا نہیں رکھتے، نہ انسانوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ان کا معاملہ تو ظالمانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ مومنوں کے لیے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب نہیں ہے، بلکہ اس سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے عذاب مقدر نہیں ہے، عذاب علیم سے وہ محفوظ رہیں گے۔ بلکہ عذاب کے بجائے وہ خدا کی آغوش رحمت میں جگہ مل پائیں گے اور اس کی رحمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ ان کے حصے میں دردناک عذاب آ نہیں سکتا، جبکہ ظالموں کا مقدر ہی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، جبکہ ظالم جو ہیں ان کو عذاب میں ڈالنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جب خدا انہیں ڈالے گا عذاب میں، لیکن اس سے آپ معلوم ہو جاتا ہے کہ فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے رحمت میں داخل کرتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جسے چاہتا ہے عذاب میں داخل کرتا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عذاب میں داخل ہونے والے خود اس کے مستحق ہوں گے، ان کے حصے میں عذاب آئے۔ تو اس میں دیکھیے، اس ٹکڑے میں مومنین کے لیے جو چیز مہیا ہے وہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا، اس لیے کہ خود ظاہر ہو جاتا ہے
اور ظالموں کے لیے عذاب مقدر ہے، جن کو خدا کی رحمت سے دور رکھا جائے گا اور وہ جنہیں خدا اپنی رحمت میں جگہ دے گا، یہ ظالم نہیں ہو سکتے اور نہ خدا کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ مومنین کو رحمت میں داخل کرے گا اور اس سے کوئی روک نہیں سکتا خدا کو، اور نہ ظالموں کو عذاب میں ڈالنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ صرف ذکر کیا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے رحمت میں، اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ يدخل من يشاء فی رحمتی، جب خدا رحمت داخل کرے گا تو کون روک سکتا ہے؟ اور خدا ہی جو ہے جو ظالموں کو عذاب میں ڈالے گا، لیکن اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا۔ والظالمین اعد لہم، ان کے لیے تو لکھ دیا گیا ہے، مقرر ہے دردناک عذاب۔ یہ خدا ہی کی طرف مقدر ہے۔ اللہ اسے چاہتا ہے اپنی رحمت داخل کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں بیان نہیں کیا، یہ مومنین ہیں جو ظالم نہیں ہوتے اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کون ہیں؟ صاف صاف کہا گیا والظالمین اعد لہم عذاب الیما، ظالم جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے، دردناک عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مومن وہ ہے، مومن گروہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، اور جو ظالم ہیں وہ ایمان کی صفت سے محروم ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی آیات جو ہیں ان میں جو صنعتیں استعمال ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو بہت ایسے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہوئے ہیں، اور صنعت کی جیسے الفاظ کم ہو گئے ہیں، باتیں زیادہ آ گئی ہیں، الفاظ کم ہیں۔ اس کی وجہ سے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ الفاظ کم ہوں، کلام جامع ہو تو اس میں زور بیان پیدا ہو جاتا ہے، کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خوبی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے مولانا سے سنا کہ کس طرح سے اس سند کے نتیجے میں قرآن کی فصاحت و بلاغت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کس طرح قرآن قاری کی سمجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں 30ویں پارے کے ایک حصے کو لے کر سند احتباق آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ سورہ انشقاق کے اندر آیت آئی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جنہیں ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان کے ساتھ آسان حساب کتاب ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ فرد، وہ شخص اپنے بیوی بچوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال دیا گیا اور اس نے پیٹھ پیچھے چھپا لیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جہنم میں داخل ہو جائے گا، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ شخص ایسا تھا کہ دنیا میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان مست مگن تھا۔ آپ گن کر دیکھ لیجئے، 7 اسٹیٹمنٹس ہیں اور باتیں کتنی ہیں؟ 16 باتیں ہیں۔ 16 باتوں کو کمپیریزن جنتی اور جہنمی کے درمیان، سکسسفل اور انسکسسفل پرسنز کے درمیان 16 باتوں کو سمیٹ کر 7 کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اسے کھولیں گے تو اس طرح سے 16 باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آیتوں کو میں نے یہاں کوٹ کر دیا ہے۔ پہلی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا۔ تو جو انسکسسفل پرسن ہے اس کا پرابلم کیا ہے؟ اسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا لیکن ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ جنتی کو سیدھے ہاتھ میں ملا، یہ یہاں ہے۔ اس کا اپوزٹ یہاں مسنگ ہے، تو میں نے ریڈ میں بتایا ہے کہ جہنم میں جانے والے کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا۔ لوگ اس جگہ کنفیوز کر لیتے ہیں اس سند سے واقفیت نہیں ہونے کے نتیجے میں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ
اس کو جو کتاب یا اس کا جو نامہ اعمال ملا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اسے بائیں ہاتھ میں ملا اور لینے کے بعد اس نے چھپا لیا، پیٹھ پیچھے چھپا لیا۔ اب جس بندے کو سیدھے ہاتھ میں ملا اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ he will hold it in front۔ جسے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ عزت کے ساتھ، افتخار کے ساتھ، شان کے ساتھ لوگوں کو دکھائے گا۔ تو ایک سامنے دکھا رہا ہے، ایک پیچھے چھپا رہا ہے، ایک کو سیدھے ہاتھ میں ملا، ایک کو بائیں ہاتھ میں ملا۔ کمپیریزن میں دیکھیے، ادھر کا ایک جملہ، ادھر کا ایک جملہ، ادھر کا ایک سٹیٹمنٹ، ادھر کا ایک سٹیٹمنٹ بیان کیا، باقی سٹیٹمنٹ آپ کو فل اپ کرنا ہے، یہ آپ کی ذہانت پر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں دو باتیں ان بٹوین دا لائنز ہیں، وہ یہ ہے کہ he had thrown back his record there in the world۔ یہ شخص جو پیٹھ پیچھے چھپا رہا ہے صرف قیامت کے دن نہیں چھپا رہا ہے، دنیا میں بھی اس نے اپنے نامہ اعمال کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نچن زندگی بسر کرتا تھا، آخرت سے بے خوف تھا، نامہ اعمال کا خیال تک نہیں تھا، گویا کہ اس نے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ اور یہ جسے سیدھے ہاتھ میں ملا، یہ سامنے رکھا ہوا ہے، آج ہی نہیں قیامت کے دن، دنیا میں بھی ہر دن وہ اپنا نامہ اعمال سامنے رکھتا تھا۔ یہ ان بٹوین دا لائنز آپ فل اپ کریں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بتایا کہ انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ جو انسکسسفل پرسن ہے، جہنمی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان مست مگن تھا۔ جو جنت میں جانے والا تھا وہ کیا کیا؟ He used to be fearful of آخرہ while with the family۔ دنیا میں اہل و عیال کے درمیان زندگی بسر کرتے ہوئے وہ آخرت کا خوف رکھتا تھا، احساس تھا اسے، آخرت سے بے خوف زندگی بسر نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ جو سکسسفل پرسن ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کے ساتھ آسان حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ حساب کتاب آسان نہیں ہوگا۔ He will have a tough reckoning۔ اس دن سخت حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو اس سے آسان حساب کتاب، اس سے مشکل حساب کتاب، یہ مسنگ ہے، یہ ریٹن ہے۔ اس کے بعد کہا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جسے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ لوٹے گا اپنی بیوی بچوں کی طرف، خوشی خوشی دکھائے گا، دیکھو میں پاس ہو گیا، یہ دیکھو میرا سرٹیفکیٹ ہے، سب کو دکھاتے پھرے گا۔ اور اس کے برعکس یہ آدمی کیا کرے گا؟ نامہ اعمال لینے کے بعد بیوی بچوں کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا۔ He will not have a face to show، کیا صورت دکھائے گا؟ تو دیکھیے کہ ایک آیت ہے، دوسری آیت مسنگ ہے، ایک فیکٹر ہے، دوسرا فیکٹر مسنگ ہے، ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو مسنگ ہے، کمپیریزن ہے یہ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ موت کو پکارے گا۔ اس کے اپوزٹ یہاں بتایا گیا گریٹنگز وتھ تحیت اینڈ سلام۔ جنت میں جب جائیں گے تو ہر جگہ حیات کی دعائیں، سلامتی کی دعائیں، یہاں موت کی دعا ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یہ جہنم میں داخل ہو گیا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ He will enter paradise، یہ جنت میں چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حسن کتنا اچھا ہے، بیان کا پیرائے کتنا پیارا ہے، کیسی صنعت ہے، کیا ٹیکنیک ہے، کیا لٹریری بیوٹی ہے کہ جنتی اور جہنمی کو کمپائر کرتے ہوئے بات مکمل ہے 7 جملوں میں، اسے کھولیں گے تو 16 جملے بن جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو میں نے اس لیے رکھا کہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، جا بجا اس طرح آپ کو ملیں گے، اور عام طالب علم کو دقت ہوتی ہے، اسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی بات مس ہو رہی ہے۔ وہ مسنگ جو ہے وہ ایک فن ہے، وہ ایک لٹریری بیوٹی ہے۔ آپ کا کام ہے کہ اسے انجوائے کریں، اسے انوائنڈ کریں، اسے ان لاک کریں اور اسے کھولیں، اور اس کے تمام وسعتوں کے ساتھ آپ سمجھنے کے عادی بنیں۔ ناظرین، یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے، یہ ایکٹیویٹی ہے، اور ہم نے پورے 30 دن جو ایکٹیویٹی دی ہے زیادہ تر وہ مینٹل ایکٹیویٹی ہے، زیادہ تر وہ گوئنگ ان سائڈ یور اون سیلف ہے۔ لک ان سائڈ، لک بیک، لک اہیڈ، یہ رمضان کا پیغام ہے۔ اندر جائیں اور تلاش کریں ہم کیا ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزری ہے۔ قرآن نے رہنمائی کی تو رمضان کے بعد ایک نیا راستہ ہمیں لینا ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے۔ تو سوال یہ ہے ایکٹیویٹیز میں کہ نمبر 1، میمورائز دس جز، اس جز کو یاد کیجئے۔
بہت ہی پاورفل صورتیں ہیں، بہت ہی موٹیویٹنگ صورتیں ہیں، آسان صورتیں ہیں. ڈو یو ہیو یور ریکارڈ چیکڈ بفور یو آن اے ڈیلی بیسس؟ کیا آپ اپنا نامہ اعمال اپنے سامنے رکھتے ہیں روزانہ؟ قیامت میں بھی سامنے رکھیں گے جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ہمیں اپنا ریکارڈ ملے گا، ہمارا اکاؤنٹ ملے گا، ہماری CD ملے گی. لیکن یہ ہے کہ وہاں سامنے رکھنے کے بجائے دنیا میں ہر دن جو بندہ اپنے نامہ اعمال کو سامنے رکھتا ہو وہ کامیاب ہے. آپ بھی روزانہ اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لیتے ہیں؟ اور آر یو پروٹیکٹڈ فرام ایکٹیویٹیز وچ انکر وائل؟ قرآن نے بتایا کہ بعض لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اس طرح کے حرکات، اس طرح کے اعمال، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ، اس طرح کا بیہیویئر ایک بندہ مومن سے متوقع نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان صورتوں کو پڑھیے اور اپنا جائزہ لیجئے، اور کہیں ہم اس زمرے میں شامل تو نہیں ہوتے ہیں، اس کا ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے. خواتین و حضرات، اس پر یہ 30واں پارہ ختم ہوتا ہے. یہ دروس کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ پروجیکٹ الحمدللہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو کر اب ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گا. عمل کی دنیا شروع ہو جائے گی، ایکٹیویٹیز کا زمانہ شروع ہو جائے گا. جو کچھ آپ نے حاصل کیا، جو کچھ میں نے حاصل کیا، یہ صرف پریزنٹیشن کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سماعت کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی بہت بڑا ٹاسک ہے. مجھے بھی ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، مجھے بھی اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، آپ کو بھی اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے گھروں کو بہتر بنانا ہے، اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے، اپنی نفسیات کو مضبوط کرنا ہے، اپنا پریزنٹیشن سٹائل بدلنا ہے، اپنے بات چیت کا طریقہ بدلنا ہے، ریشنل تھنکنگ کو لانا ہے، ایموشنالٹی کو کم کرنا ہے، اور دنیا میں اسلام کے علم بردار بن کر کھڑے ہونا ہے، قرآن کے نمائندے بننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزنٹیٹیو بننا ہے. یہ بہت بڑا مشن ہے جو ہمارے سامنے ہے. رمضان کے بعد میں نے اپنی بساط بھر کوشش کی، مجھے ہمیشہ بھی احساس رہا، آج بھی احساس ہے، اپنی کم مائگی کا اعتراف ہے، اور علم کی قلت، صلاحیتوں کی کمی، اس کا اعتراف ہے. لیکن جو کچھ اچھا ہوا وہ پروردگار عالم کی نصرت سے ہوا. جو غلطیاں رہ گئیں اس میں میرا قصور ہے، فہم کا قصور ہے، پریپریشن کی کمی ہے، اور پریزنٹیشن میں ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا میں شکر بجا لاتا ہوں. اس کی نصرت، اس کی استعانت، اس کی مدد کے بغیر پورے رمضان میں یہ پروجیکٹ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا تھا. اس کی کرم فرمائی ہے کہ آج یہ پروجیکٹ اختتام کو پہنچ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا، 2 مہینے رمضان سے پہلے بلا کر مجھ سے انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ اس سال کے پریزنٹیشن میں ایکسپرٹس کا اوپینین لینا چاہیے، اور پروگرام کو بجائے اس کے کہ صرف درس تک محدود رکھا جائے، عام لوگ قرآن کو سمجھنے میں جو دقتیں ہوتی ہیں اور جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں بیان کیا جائے، یہ ان کا مشورہ تھا. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے مشورے پر میں کس حد تک کامیاب ہوا، لیکن جو کچھ میں نے ان کے مشورے کو سمجھا، جو کچھ میں نے سنک ان کیا، اسے میں نے روبہ عمل لانے کی کوشش کی. ان کا بہت بہت شکریہ. پھر اس کے بعد یہ پروگرام اپنے حسن میں یونیک رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپرٹس آتے رہے، بڑے بڑے مفکر، مفسر، علماء، دانشور، تحریک کے لیڈرز اور خود امیر جماعت، یہ سب اس میں آئے، اور ہر دن انہوں نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین بیان کیا. میں ان تمام علماء، دانشور حضرات، سائنٹسٹ اور تحریکی دوستوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ اس پروگرام میں انہوں نے 4 چاند لگا دیے. اور یہ کام ممکن نہیں تھا
ہمارے نوجوان دوست ابو الاعلیٰ سبحانی کے تعاون کے بغیر ریسورس پرسنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے لے کر کوآرڈینیٹ کرنے اور کلپس منگوانے تک انہوں نے بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا کرے۔ اس پروگرام کی شروعات خوش الحان خرج سے مولانا قاری منان صاحب نے زینت بخشی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ جب اس پروگرام کو کیسے پریزنٹ کیا جائے سوچ رہا تھا اور ریسرچ کر رہے تھے ہم لوگ کہ کچھ نئے موڈ سے پریزنٹ کیا جائے، اس وقت یہ اسکرین ہمیں اویلیبل ہوا۔ میں ڈاکٹر حسن رضا صاحب جو اسلامی اکیڈمی کے ذمہ دار ہیں، ان کا صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جب میں نے ان سے درخواست کی کہ یہ ڈیجیٹل سمارٹ اسکرین، ڈیجیٹل سمارٹ بورڈ کے ذریعے اس بار رمضان میں پریزنٹیشن دینے کا ارادہ ہے، تو ایک لمحے کے توقف کے بغیر ڈاکٹر صاحب نے اجازت دی۔ ڈاکٹر صاحب بڑے دل کے آدمی، ڈاکٹر صاحب قرآن سے شغف رکھنے والے آدمی، فوراً انہوں نے اجازت دی۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر انہیں عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم رہی، ان کا بہت بہت بڑا رول رہا۔ آپ نے دیکھا کہ روزانہ جو سلائیڈز وغیرہ آتے ہیں، اس کے بنانے میں، اسے یہاں پریزنٹ کرنے میں بعض دفعے بے شمار مسائل آتے تھے۔ ایک تو ہمارے تجمل احمد خان صاحب، ہمارے بہت اچھے نوجوان دوست پونا کے، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، دن رات ایک کیا۔ پھر برخوردار عدی الحسن نے اسے فائن ٹیون کرنے، اسے ڈیلی پریزنٹیبل فارم میں لانے کے لیے بہت وقت لگایا، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ پھر ہماری میڈیا ٹیم سے شاہزیب اور انس احمد، ان دو نوجوان ساتھیوں نے وقت دیکھے بغیر، ٹائم کا خیال کیے بغیر، دن ہو کہ رات ہو، بعض مرتبے ساری رات کی نیند آنکھوں میں کاٹ دی، لیکن یہ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے انتھک جد و جہد کی۔ میں ان دونوں نوجوانوں کا صمیم قلب کے ساتھ مشکور ہوں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میری اہلیہ، ان کی ہمت افزائی، ان کا تعاون، ان کی طرف سے موٹیویشن، ان کی طرف سے مورل سپورٹ، اور عالمہ فاضلہ ہونے کے ناطے علمی سپورٹ بھی ملتا رہا۔ گھر والوں کا اور ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ تحریک کے لیڈرز، تحریک کے ساتھی، آپ سب حضرات، آپ نے بہتوں کو اس پروگرام کو فارورڈ کیا، بہت سے لوگوں نے کمنٹس لکھے، بہت سے لوگوں نے مجھے پرسنلی تبصرے بھیجے، بہت سے لوگوں نے مجھے امپرومنٹ کے لیے مشورے دیے، اور میں ان لوگوں کے نام بھی نہیں جانتا جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر یا دل ہی دل میں میرے لیے دعائیں کی۔ ان کی دعاؤں سے یہ پروگرام کامیاب ہوا، ان کی محبتوں سے یہ پروگرام کامیاب ہوا، ان کے سجیشن سے اس پروگرام کو امپروو کرنے میں مدد ملی۔ ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ میں نے شکریہ کا سلسلہ میرے جماعت سے شروع کیا اور میں نے اختتام کیا آپ پر۔ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے، آپ کے ذہن و قلب میں نور عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، اس پروگرام کو زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت فرمائے، اور اس کے بعد ایک بامقصد زندگی، ایک بلند مرتبے کی زندگی، اور ایک ایسی زندگی جس سے ہم دنیا کو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہمارا وتیرہ بن جائے، قرآن ہمارا شیوا بن جائے، قرآن ہماری پہچان بن جائے، قرآن کے ہم داعی بن جائیں۔ یہ اس پروگرام کا حاصل ہوگا اگر آپ نے یہ پا لیا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حاصل ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان میں جو عبادتیں کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے،
جو دعائیں ہم نے کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ امت پر جو مشکل حالات گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ثابت قدم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، اور جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، بہت اونچا مقام عطا فرمائے۔ لیکن جھکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، دبنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے مقصد پر جمے رہنا ہے، ایمان پر جمے رہنا ہے۔ اس ملک کے باشندگان کے سامنے ہمیں اپنا موقف بیان کرنا ہے، خدا کا کلمہ پیش کرنا ہے، خدا کی دعوت پیش کرنی ہے، قرآن کا میسیج پیش کرنا ہے۔ ہمیشہ سے ہر زمانے میں فرعونی صفت کے لوگ اسلام کے سلسلے میں یہی رویہ اختیار کرتے رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، ان کے سینے میں بھی اللہ تعالیٰ حق نازل فرمائے۔ امت مسلمہ پر یہ جو سخت حالات گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کشائش، آسانی، سہولت پیدا فرمائے، اس لیے کہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم بڑی بڑی آزمائشیں جھیل نہیں سکتے۔ اسی کی توفیق سے، اسی کی مدد سے ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ امن سے مالا مال فرمائے۔ اس ملک میں جتنے اچھے لوگ ہیں، سعید روحیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھولے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے حق میں اور مسلمانوں کے تئیں ان کے دلوں کو نرم فرمائے، اور اس ملک کا بھلا ہو، اس ملک کی خیر خواہی ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور رمضان کے بعد ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔